أشهد أن عليا ولي الله۔ اس جامعہ علمیہ کے جتنے بھی محبین معاونین ان کے مرحومین کے لیے مولانا محمد عباس موصلی صاحب مرحوم کے لیے، قبلہ مرحوم حمدانی صاحب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے بحق محمد صلی علی محمد وآل۔ جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام، انتظام، انصرام فرمایا ہے، آپ تمام برادران دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سایہ جمیلہ کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام در مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین، والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین۔ ثم الصلاة والسلام علی انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا، حبیب قلوبنا، طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، من یومنا ھذا
إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين أجمعين من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات پڑھیے بحق محمد محمد وآل محمد. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان اعضا کی عیسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت ان مجالس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے. قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر سا حصہ جو ان 5 مجالس کے عنوان کے طور پر آپ کے سامنے تلاوت کیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس 2 چیزیں پہنچی ہیں یا پہنچ چکی ہیں، ایک نور اور دوسری کتاب مبین. اللہ نے ایک چیز انسان کے لیے نہیں بھیجی، 2 بھیجی ہیں. بھیجنے والا کل بھی میں نے عرض کیا تھا خدا ہے. آنے والی جو دو چیزیں ہیں وہ ایک نور ہے اور دوسری کتاب ہے، اور جس کے پاس بھیجی ہیں وہ حضرت انسان ہے. اب سوال بالکل ایک سادہ سے انداز سے کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کوئی تماشا ہے یا کھیل کود ہے، یا اللہ نے اس نور کو اور قرآن کو ایسے ہی بے مقصد بھیج دیا؟ جی کھیل تماشا تو نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں جو خالق ایک چیونٹی کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کرتا، تاکہ چلو چیونٹی تو آپ عام حشرات میں سے ہے، ایک موذی شے کو جسے ہم موذی سمجھتے ہیں، جس کا شریعت میں مارنا بھی اجازت ہے. بس آپ سانپ دیکھ لیتے ہیں، شریعت آپ کو اجازت دیتی تھی یا مار دیں. بچھو آپ دیکھ لیتے ہیں، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، مار دیں. موذی شے ہے نا، نقصان دینے والی شے ہے. ہو سکتا ہے یہ سانپ بچھو کسی کو لڑ جائے، کسی کی جان چلی جائے. آپ دیکھ رہے ہیں سانپ نکلا ہے، مار دیں، کوئی گناہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا بچھو نکلا ہے، آپ مار دیں، کوئی گناہ نہیں ہے. حالانکہ اس نے ممکن ہے سانپ نے آپ کو کچھ نہ کہا، بچھو نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو، لیکن شریعت اجازت دیتی ہے نہیں تجھے نقصان پہنچایا مار دے. مار سکتا ہے، مار دے، کوئی گناہ نہیں. جس کا مارنا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ حضرت انسان کے لیے نقصان دہ ہے، تبھی تو مارنا گناہ نہیں ہے. نقصان پہنچا سکتا ہے تبھی شریعت نے اجازت دی ہے نا. وَإِلَّا کیا تو ہوتی شریعت آپ کو اجازت دے دے کہ بچھو کو مار دو یا سانپ کو مار دو، شریعت اجازت دے دے. اسی لیے دی ہے کہ آپ کو نہیں کسی اور کو نقصان پہنچا دے گا. یہ کسی کے ساتھ لڑ سکتا ہے، کسی کے لڑ جائے گا، سانپ یا بچھو لڑ جائے گا، اجازت ہے. آپ کو کچھ بھی نہیں کہا لیکن مار دیں. تو جو اتنا نقصان دہ موذی جاندار ہے جس کا مارنا بھی جائز ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اتنا موذی جاندار اللہ نے اسے پیدا کیوں کیا جو اتنا نقصان دہ تھا؟ کیا مجھے اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خالق نے اسے بیکار پیدا کر دیا؟ خالق تو جو میرا آپ کا خالق ہے وہ انہی کا بھی خالق ہے یا نہیں؟ یہ آپ فرق نہیں کر سکتے کہ جو آپ کا خالق ہے وہ باقی مخلوق کا خالق
حضرت موسیٰ نے اس کتے کے گلے سے جو رسی اتاری تھی یہی سوچ کر اتاری تھی نا، یاد ہے یا نہیں؟ کہ جب جناب نے موسیٰ سے کہا کہ کل جب طور پہ آنا تو جو تجھ سے حقیر شے ہو اسے لے کے آنا، یہ نہیں کہا تھا کہ جو کائنات میں حقیر ہو، نہیں غور فرمایا۔ جناب موسیٰ جاتے تھے نا کوہ طور پہ، اللہ سے باتیں کرتے تھے، تو بس خالق کا امتحان لیتا ہے۔ کہا موسیٰ جب جانے لگے، موسیٰ بات سنو، کہا جی کل جب آؤ گے نا تو جو تجھ سے حقیر ہو، اب بات تو کوئی زیادہ مشکل نہیں تھی، تجھ سے حقیر، ظاہر ہے نبی اپنی امت کا اپنے زمانے میں افضل ترین فرد ہے۔ کیا ہمارا آپ سب کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ ہر نبی اپنے دور کا افضل ترین فرد ہے، انسان افضل انسان ہے، وإلا اگر کوئی اور افضل ہوتا تو پھر اسے نبی نہ بنایا جاتا، رسول اللہ بنایا جاتا۔ یہ اس اپنی امت پر حجت خدا ہے۔ تو اب اسے کہا گیا کہ جو تجھ سے حقیر ہو، تو کسی کو بھی لے چلتا، حتیٰ کہ دوسرے انسان کو بھی لے چلتا، تو یہ تو کہا جا سکتا کہ مجھ سے یہ کم از کم رتبے میں کم ہے۔ سن کے آگئے، ٹھیک ہے اللہ، کل جب آؤں گا تو تیرے حکم کی پابندی کروں گا۔ سنیے گا، محبت فرمائیے۔ اب آ گئے، بات تو کر لی، لیکن سوچنے لگ گئے کہ کون سی شے حقیر ہے، کون سی شے ناچیز ہے۔ ایک کو ذہن میں لاتے، اس کو چھوڑ دیتے، اس کو لاتے، اس کو چھوڑ دیتے، اس کو لاتے، اس کو چھوڑ دیتے، اور یہ سوچ کر کہتے کہ مجھے کیا حق ہے، توجہ ہے یا نہیں، چھوڑ دیتے۔ حتیٰ کہ دوسرا دن آ گیا، ٹائم آ گیا، جناب موسیٰ چل پڑے کوہ طور کی طرف، اور کسی کو اپنے ساتھ نہیں لیا، لیکن خالق بھی اپنے رنگ دکھاتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ راستے میں آپ کی نگاہ پڑ گئی ایک کتے پر، جس کو زخمی ہونے کی وجہ سے کیڑے پڑے ہوئے تھے، اور ٹانگیں اس کی ختم ہو چکی تھی، پچھلی ٹانگیں۔ کتا ایک ایسا جانور ہے جیسے کیڑے پڑ جائے اور ٹانگیں زخمی ہو جائے، یعنی ٹانگیں ساتھ نہ دیں، تو بڑی ایک حقارت سی، یعنی اور کسی جانور پہ آپ کو اتنی کراہت نہیں ہوگی جتنی کتے پہ ہوگی۔ تو وہ دیکھا ایک کتا ہے جس پچھلی ٹانگیں ختم ہوئی ہے، اسے گھسیٹ کے چل رہا ہے، اور ساتھ کیڑے پڑے ہوئے، دیکھنے کو دل نہیں کرتا، رسی ڈال لی، ہاں یہ حقیر ہے، یہ ناچیز ہے، اسے لے چلتے ہیں کوئی طور پر۔ ابھی چند قدم چلے تھے، اس شے کا نام ہے عصمت۔ یہ چیز جو اب آتی ہے نا جناب موسیٰ پر، اس کو کہتے ہیں عصمت۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عصمت کے ہوتے ہوئے نبی یا رسول یا امام گناہ نہیں کر سکتا، یہ سوچ غلط ہے۔ گناہ کی طاقت ہے، گناہ کرتا نہیں ہے، نہیں غور فرمایا؟ نبی رسول امام کے پاس گناہ کی طاقت ہے، مگر گناہ کرتے نہیں ہیں نبی، اور جس وجہ سے نہیں کرتے وہ عصمت ہوتی ہے۔ جو چیز مانے پہ ہو جاتی ہے اللہ کو سلامت، وہ عصمت ہے۔ یہ کہ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ نبی گناہ کر ہی نہیں سکتا، رسول امام گناہ کر ہی نہیں سکتا، تو پھر کیا فضیلت ہے ان کی کہ یہ گناہ گار نہیں ہے؟ کوئی ہے فضیلت ہو سکتی؟ پھر تو وہ فرد زیادہ افضل ہو جائے گا جو گناہ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا۔ آج کل کچھ لوگ ہیں جو انبیاء کی عصمت کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ بہرحال مکتب تشیع کے اندر نبی امام اور رسول معصوم ہوتا ہے، یہ طے ہے۔ ہاں باقی مذاہب کے اندر یعنی تشیع کے علاوہ ان کے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ نبی معصوم ہو۔ اسی لیے سب سے پہلے جس نے اس نظریے کے رد میں کتاب لکھی یا قدم اٹھایا یا اقدام کیا، وہ آپ کا مذہب مکتب تشیع ہے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، یا آپ کے مذہب کو خاصیت حاصل ہے کہ یہ نظریہ اگر آپ بھائیوں کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو وہ نظریہ ان کا مل جائے گا کہ وہ قائل ہیں کہ ضروری نہیں نبی معصوم
ہو۔ تشیع آگے بڑھا اور اس نے کہا نہیں، نبی رسول اور امام کے لیے عصمت شرط ہے، اور اس واسطے اقدام اٹھایا گیا۔ سب سے پہلی کتاب جو آپ کے مذہب میں لکھی گئی اور عالم اسلام میں اس نظریے کے رد میں لکھی گئی، وہ تنزیہ الانبیاء سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے لکھی۔ سمجھ آ رہی ہے اللہ مطلب؟ برائے سیات و سلامتی علماء حق صلوات صلی اللہ محمد۔ سید مرتضیٰ سید رضی کے بھائی، سید رضی جو صاحب نہج البلاغہ ہیں، جنہوں نے مولا کائنات کے ان خطبات اور خطوط اور اقوال کثار کو، یہ 3 حصے ہیں، 3 جلدیں کہہ لیں، ان کو جمع کیا ہے، وہ سید رضی نے جمع کیا ہے۔ یہ 2 بھائی تھے، بڑے عظیم بھائی تھے، شیخ مفید علیہ رحمہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الطائفہ شیخ توسی کے یہ شاگرد تھے۔ تو سید رضی کے جو بڑے بھائی سید مرتضیٰ، انہوں نے یہ کتاب لکھی جس کا نام اب ذہن میں رکھیں، مجھے اب نہیں معلوم کہ اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے یا نہیں، اگر ہوا ہے تو اس کتاب کو ضرور لیں اور پڑھیں، پڑھنے کے قابل ہے۔ پہلی دفعہ انہوں نے، اب تو اس موضوع پہ شیعت کے اندر بہت سی کتابیں ہیں عصمت کے حوالے سے، بہت سی کتابیں، لیکن پہلی کتاب سید مرتضیٰ نے جو رد کے طور پر لکھی، پڑھنا چاہیے، کیونکہ آج کل ہمارے درمیان سے بھی کچھ آوازیں اس قسم کی اٹھ رہی ہیں جو تشیع کا نظریہ نہیں، جو شیعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ شیعت کے نزدیک یہ بات طے ہے کہ انبیاء رسول اور ائمہ معصوم ہیں، تو یہ عصمت مانے ہوتی ہے انبیاء رسول اور ائمہ کے لیے، جس کی وجہ سے نبی گناہ ہو سکتا ہے۔ بات آپ سمجھتے ہیں، میں چند جو بچے یا عزیز نوجوان بیٹھے ان کو سمجھانے کے لیے، آپ کو تو بزرگوں کو سب معلوم ہے، میں ان کے لیے ہو سکتا ہے بس اوقات ذہن میں جاتا ہے کہ یہ عصمت پھر کمال کیا ہے، کمال ادھر بھی ہے۔ یہ ایسے ہی میں مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں، جیسے ایک ڈاکٹر جانتا ہوتا ہے کہ یہ دعا اگر کھا لی یا یہ ٹیکہ اگر لگا لیا اپنے آپ کو تو میں مر جاؤں گا، وہ نہیں لگاتا، یا یہ مریض مر جائے گا اسے نہیں لگاتا۔ کیوں نہیں لگاتا؟ کیونکہ وہ علم رکھتا ہے۔ اس ڈاکٹر کا علم مانے ہے، ڈاکٹر کا علم مانے ہے کہ وہ خود کو یا مریض کو ایسی دعا یا ایسا ٹیکہ نہیں لگاتا۔ بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، صلوات پڑھیے بے حق محمد۔ بات سمجھ رہی تھی؟ وہ ڈاکٹر کا کیا ہے؟ علم مانے ہے، جس کی وجہ سے وہ جانتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوائی یا وہ ٹیکہ زہر کا مریض کو نہیں دیتا یا خود کو نہیں لگاتا، تو علم مانے۔ لیکن آپ یہ تو نہیں نہ کہیں گے کہ نہیں اس کا کمال نہیں کھاتا۔ ایک بندہ نمازی ہے جس کو پتا ہے کہ میرے اوپر واجب ہے نماز، آپ کہیں یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پاس علم ہے کہ واجب ہے نماز، تو اس کا کوئی کمال نہیں۔ بھائی کمال تو ہے نا، نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، علم ہے، جانتا ہے کہ نماز مجھ پر ہے، واجب ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں نماز واجب ہے نہیں پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو جانتے روزہ واجب ہے نہیں رکھتے؟ کتنے لوگ ہیں جانتے ہیں کہ میرے اوپر حج واجب ہو گیا نہیں کرتے؟ کئی ایسے لوگ ہیں مکے میں رہ کر حج نہیں کرتے۔ میں جانتا ہوں آپ بھی ممکن ہے زندگی میں آپ کے ہاں بھی کچھ ایسے افراد سامنے آئے ہوں، ہوتے ہیں بدقسمت بد نصیب کہ کاروبار کے لیے گئے ہیں، مزدوری کے لیے گئے بھی مکے میں ہیں۔ اب مکے میں جا کر حج نہ کرنا تو پھر بد نصیبی شاہ صاحب ہے یا نہیں؟ ہاں، اس سے بڑا بد نصیب۔ لیکن ہوتے پتہ ہے حج واجب ہو گیا ہے نہیں کرتا، معلوم ہے خمس واجب ہے نہیں نکال رہا، معلوم ہے زکوٰۃ مجھ پر واجب ہے نہیں دے رہا، تو آپ یہ نہ کہیں جو خمس نکال رہا ہے اس کا کوئی کمال نہیں۔
جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس کا کوئی کمال نہیں، جو روزہ رکھ رہا ہے اس کا کوئی کمال نہیں، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا کوئی کمال نہیں۔ کمال ہے، اور یہی کمال ہے کہ وہ خود کو ثابت کر رہا ہے کہ میں اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوں۔ نہیں تو کتنے لوگ ہیں جو ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں میں اللہ کا مطیع اور فرما بردار نہیں، کر لو جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، نہیں پڑھتا نماز، نہیں رکھتا روزے، مانا تو اس کا یہی ہے نا، نہیں کرتا، حج نہیں دیتا، زکوٰۃ۔ تو اسی طرح کمال ہے اس ڈاکٹر کا، اسی طرح کمال ہے انبیاء اور آئمہ علیہم السلام کا کہ وہ گناہ کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے، مجبور نہیں ہے۔ توجہ ہے، یعنی مجبور، آپ یہ کہیں کہ مجبور ہے، نہیں، مجبور نہیں، لیکن جی صلاحیت آپ نے ٹھیک کہا، لیکن وہ نہیں کرتے۔ یہ کمال، عصمت مانے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہر نبی کو، ہر رسول کو، ہر معصوم کو عصمت دی ہے، یہ انبیاء کے لیے شرط ہے۔ تو رسی ڈال لی، توجہ ہے یا نہیں؟ چل بڑے کہ اللہ کے حکم کو تو پورا کرنا ہے، ماننا ہے، مگر چند قدم چلے تھے وہی عصمت آ گئی، جیسے ڈاکٹر کے آگے علم آ جاتا ہے، ہاں جی آ جاتا ہے نا۔ یا ایک شراب سامنے پڑی ہو، پینے لگے، اس کا علم ماننے ہو جائے کہ اللہ نے حرام قرار دیا، وہ نہیں پیتا، نہیں پیتا، اسی چیز کا ثواب ہے، پڑی ہے سامنے، اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں پی رہا، اسی چیز کا اسے اجر ملتا ہے۔ ایک بندہ گناہ کر سکتا ہے، نہیں کرتا، وسائل راستے سارے مہیا ہیں، آسانی ہے، لیکن نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ نے منع کیا، تو اجر اسی چیز کا تو ملتا ہے، ثواب اسی چیز کا تو مل رہا ہے۔ تو عصمت جی آ گئی مانے۔ موسیٰ جو بات ذہن میں آئی وہ یہی جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ تیرا بھی خالق وہی ہے، اس کا خالق بھی وہی ہے۔ جب خالق ایک ہے اور جس طرح میں اس کی مخلوق ہوں اسی طرح یہ بھی اس کی مخلوق ہے، مخلوق ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، خالق ہونے میں کوئی فرق، ایک ہی خالق ہے، تو پھر تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ تو سمجھے کہ یہ تجھ سے حقیر ہے؟ بات تجھ سے تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ کائنات میں جو سب سے حقیر ہو، کہا تھا جو تجھ سے حقیر ہو سے لے آؤ۔ رسی کو کھولا، چلے گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، کہا موسیٰ کل ایک بات کہی تھی، تجھے کام کہا تھا، جی اللہ کہا تھا، پھر کہا اللہ کوئی ملا نہیں، تیری بارگاہ میں اپنے سے حقیر پیش کروں مجھے کوئی نہیں ملا۔ میں کہتا ہوں یہ فَتَعْبِرُ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَتَعْبِرُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قرآن بار بار کیوں کہتا ہے؟ یہ قصے، کہانیاں، یہ واقعات، یہ حکایتیں، یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے سبق لیں، ان چیزوں سے ہدایت لیں، ان چیزوں سے خود کو درست کریں۔ اگر ہم نے ان سے درست نہیں کرنا، سبق ہی نہیں لینا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہ تیری بارگاہ میں خود سے زیادہ حقیر کسی کو نہیں سمجھتا۔ کہ موسیٰ اس کے جو رسی ڈالی تھی وہ رسی بھی تو ڈالی تھی نا، اسے چند قدم چلایا بھی تو تھا۔ کہا اللہ ہاں رسی ڈالی تھی ضرور، چلایا ضرور تھا، لیکن اللہ تو نے دیکھا چھوڑ بھی تو دیا نا۔ کیا چھوڑا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے سوچا کہ اس کا خالق بھی تو ہی ہے، یہ بھی تیری مخلوق ہے، پھر مخلوق کو کیا حق حاصل ہے کہ اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھے؟ نہیں غور ہونا، اللہ آپ کو سلامت ہے، کیا حق ہے؟ اس لیے اللہ میں اسے وہ رسی کھول دی اور تیری بارگاہ میں خود حاضر ہو گیا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں
سب سے حقیر تیری بارگاہ میں میں، سب سے ناچیز تیری بارگاہ میں۔ بعض لوگ مصلی عبادت میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہ جس میں بات کر رہا ہوں آپ خود بھی اپنے آپ کو اس بات کا جواب دے سکتے ہیں۔ ہر نمازی ایک طرح کا نہیں ہو سکتا، ہر روزہ دار ایک طرح کا۔ بعض لوگ نماز مصلی نماز پہ کھڑے ہو کے ان کے سریہ آ جاتا ہے نماز کی حالت، اور بعض لوگوں جب مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساری آتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں خود بخود آئے تو کیوں احکام آئے ہیں کہ نماز اس طرح کی پڑھو اس طرح کی نہ پڑھو، تمہاری نماز ریاکاری کی نہ ہو، تمہاری نماز تکبر کی نہ ہو، تمہاری نماز خالص ہونی چاہیے، خلوص کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ نماز۔ اس کا مطلب ہے سب نمازی ایک جیسے نہیں ہوتے، سب نمازیوں کی نماز بھی ایک جیسی نہیں ہوگی، اور جب نماز ایک جیسی نہیں، نمازی ایک جیسے نہیں، تو پھر یہ بھی جان لیجئے گا ہر سب کی نماز کا اجر بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، سب کی نمازوں کا اجر بھی، یہ اجر آپ ممکن اللہ اس وقت دکھائے آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سے نمازی ہیں ہزاروں، لیکن سب کا نمازی کا اجر ایک نہیں، وہ بھی نماز پڑھنے والا، وہ بھی اس کا اور اجر ہے، اس کا کوئی بڑا ہے، اس کا بڑا ہے، اس کا، بلکہ بعض نمازی تو نماز کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ فویل للمصلین، قرآن میں ہے یا نہیں؟ وہ ویل کی جو وادی ہے یہ بے نمازیوں کے لیے نہیں ہے، ویل کی جہنم کی وادی جو ہے یہ بے نمازیوں کے لیے نہیں ہے، یہ نمازیوں کے لیے، البتہ یہ نہ سمجھے کہ سارے نمازیوں کے لیے، یہ خاص نمازیوں کے لیے۔ بعض نمازیں ایسی ہیں کہ جو جہنم میں انسان کو لے جائیں گی۔ تو میں تو اجر کی بات کر رہا تھا، سب کی نماز ایک نہیں، سب کا روزہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ حج کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں حج کے موقع پہ، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے سب کا حج ایک جیسا۔ جب حج ایک جیسا نہیں ہوگا تو پھر حج کا اجر بھی ایک جیسا نہیں ہوگا، بلکہ سارے حاجی بھی نہیں ہوتے، حج پہ پہنچنے والے سارے حاجی بھی نہیں ہوتے۔ وَإِلَّا امام کا وہ واقعہ تو آپ کے ذہن میں ہے ہی ہے کہ جب ابو بصیر نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا، اللہ اکبر، امام نے پوچھا کون سی خوشی مل گئی ہے؟ امام اور ابو بصیر داخل ہوئے تھے نا، کون سی خوشی مل گئی؟ کہتا ہے یا اپنا رسول اللہ کیسے نہ خوش ہوں، آج اللہ کا گھر بھرا ہوا ہے، حرم الہی بھرا ہوا ہے، لبیک لبیک کی آوازیں آ رہی۔ کہا ابو بصیر جو میں جانتا تو نہیں جانتا، جو میں دیکھ رہا تو نہیں دیکھ رہا۔ کہا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا حضور دکھانا چاہتا تو دکھائیے۔ کہا میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ آپ جو دیکھا تو اکا دکا انسان نظر آئے، کوئی سور دکھائی دے رہا ہے، کوئی ریچھ دکھائی دے رہا ہے، کوئی بندر دکھائی دے رہا ہے، کوئی کتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ یعنی وہ پردہ جو حجاب تھا وہ جب ہٹا تو حقیقت نظر آئی۔ بہت سے لوگ لباس انسان میں ہیں مگر انسان نہیں ہوتے۔ غور فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ بہت سے لوگ لباس انسان میں ہوتے مگر وہ انسان درندے بھی ہوتے۔ اب درندہ لباس انسان میں آ گیا تو ظاہر ہے جو حاجی ہی نہیں تو اسے اجر کیسے ملے گا؟ جو وہاں سور کی شکل میں ہے، جو کتے کی شکل میں، جو خنزیر کی شکل میں، اس میں آپ اجر کی بات سوچ سکتے ہو؟ اجر کی تو ان کے لیے سوچ رہے ہو جو حاجی ہیں۔ اب ان کا حج ہوگا مختلف، جب حج ہوگا مختلف تو اجر بھی ہو جائے گا مختلف۔ اس طرح آپ ساری عبادتوں میں چل سکتے ہیں،
عبادتیں مختلف ہوں گی، اجر بھی مختلف ہوگا. حتیٰ کہ جہاد، سارے لوگ جہاد میں جا رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، جہاد میں جا رہے ہیں. جہاد ظاہر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کا جہاد ایک جیسا نہیں، ہر ایک کی لڑائی ایک جیسی نہیں. جب لڑائی ایک جیسی نہیں ہوگی تو پھر اجر بھی ایک جیسا نہیں ہوگا. اب علی کا جہاد کیسا ہوگا اور وہ ضرب کیسی ہوگی؟ غور فرمائے، جس کے لیے رسول کہتے ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جناب یہ کیسے بات، علی اکیلا تو جہاد میں نہیں تھا، علی کے ساتھ اور بھی جہاد میں تھے. وہ یہ بات نہیں سمجھ پا رہے کہ جہاد میں سارے لوگ شریک ہیں، لیکن سب کا جہاد ایک سا نہیں ہے. مصلی عبادت میں، مسجد میں سارے صف میں نمازی ہیں، لیکن سارے نمازی ایک جیسے نہیں ہیں. ان کی نماز ایک جیسی نہیں ہے، ان کا اجر پھر ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اب یہ خود سوچئے کہ یہ علی واحد ہے، نہ علی سے پہلے نہ علی کے بعد قیام قیامت تک. آج تک تو آپ کے سامنے ہے کہ کسی کے لیے کہا ہو ضربت علی. یہ خصوصیت باقی ائمہ کے حصے میں بھی نہیں آئی. ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. تو جس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس کو تو بڑا سیدھا کھول کے چلنا چاہیے، کندھے اکڑا کے چلنا چاہیے کہ مجھے تو اب یہ ستارہ مل گیا ہے. اور علی وہ جس کے لیے تو ہمارے ہاں تو نشان حیدر بھی انہی کے نام پہ رکھا گیا ہے جی. تو اس علی کو لیکن دیکھیے، وہ علی جس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اس کو آپ کبھی گلی محلے میں سر اٹھا کے چلتا نہیں دکھا سکتے. نہیں غور فرمایا، توجہ ہے یا نہیں؟ اس علی کو آپ گلی محلے میں سر اٹھاتے ہوئے چلتا نہیں دیکھ سکتے، دکھا سکتے. اور کبھی کسی سڑک پہ، روڈ پہ علی کو آپ متکبرانہ چال چلتے ہوئے نہیں دکھا سکتے. بلکہ علی کو دکھیں گے تو علی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو، چلتے ہوئے لوگوں کو روک کے کہتے نظر آپ کو آئیں گے کہ چل مگر زمین پہ اکڑ کے نہ چل. زمین پہ اکڑ کر چلنا اللہ اجازت نہیں دیتا. امام حسین کے بارے میں بھی حالات میں لکھا ہے کہ سید الشہداء کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں سر اٹھا کے نہیں جائے. دیکھیں نا کئی بندے چلتے بڑا سر اٹھایا، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، ایسے نہیں، سر جھکا کے. جس ٹہنی کو پھل لگتا ہے وہ جھکتی ہے، وہ سرنگو ہوتی ہے. بندہ اگر ہے نا تو پھر بندہ وہ نہیں ہے کہ جو سریا لے کے چلے. بندہ وہ ہے جو سر جھکا کے چلے. ناراض تو نہیں ہو گئے میری بات؟ اگر جاگ رہے تو صلوات پڑھیے میں کہ محمد والا. امام جملہ آ گیا تھا تو میں بس کہہ کے پھر اسے واپس جاتا ہوں. سید الشہداء کے بارے میں ہے کہ فقط ایک دن، اور وہ بھی رات کا ٹائم تھا، جب آپ نے سر اٹھا کے کبھی ادھر دیکھ رہے تھے. واللہ امام کے حالات میں لکھا ہے کہ مولا کبھی سر اٹھا کے، اور وہ بھی کب؟ جب ولید کے دربار سے نکلے ہیں نا بیعت کا انکار کر کے، تو علماء نے لکھا ہے کبھی آپ اس دیوار کو دیکھتے تھے کبھی اس دیوار کو، اور ساتھ زبان سے یہ جملے جاری تھے کہ میرے نانا کے شہر کی گلیوں آج دیکھ لو، اس کے بعد تم حسین کو نہیں دیکھ سکتے. ہمیشہ سر جھکا کے چلنا. تو جس علی کو یہ مقام ملا ہو، اس کو تو چاہیے تھا سینہ کھول کر، کندھے اٹھا کر، سر اٹھا کر چلتا. لیکن تاریخ ظاہر ہے ایسے نہیں علی چلا، بلکہ مصلی عبادت میں یہ حالات ہیں. قبلہ صاحب سے پوچھ لیں، یا آپ پڑھے ہوں گے، علماء سے بھی سنا ہوگا، یہ مولا کے حالات ہیں. اپنی داڑھی پکڑ کے کھینچ کے اللہ کی بارگاہ میں آہو زاری اور گریہ بلند کرتے.
علماء لکھتے ہیں کہ مصلی عبادت میں آپ کا ایک رنگ آتا تھا، ایک رنگ جاتا تھا، آپ کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ ایک دن سلمان فارسی روتے ہوئے آئے، سیدہ نے پوچھا سلمان کیوں رو رہے؟ کہا بی بی قیامت آ گئی۔ کہا کیا قیامت آ گئی؟ کہا میں نے علی کو مصلی میں دیکھا ہے، مولا کو جان جا چکی ہے، مردہ حالت میں۔ بی بی ہنس پڑی، کہا سلمان تو نے آج دیکھا ہے، میں علی کو اس حالت میں روز دیکھتا ہوں۔ توجہ ہے؟ میں علی کو اس حالت میں روز اپنی داڑھی کو پکڑ کر جھنجھوڑنا اور رونا اور ساتھ یہ جملے نکالنا، آہ آہ قلت ذات و بعد سفر، اے اللہ میرا سفر کتنا لمبا ہے اور میرے پاس ذات سفر بہت تھوڑا۔ میں کہتا ہوں علی والوں کو لیے تو تبدیلی کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے، کسی اور کے لیے ہو یا نہ ہو، علی والے کے لیے یہ کہ وہ علی کہ جس پہ ہم آپ سب کا ایمان ہے کہ جس کی ایک ذبح شکلین کی عبادت سے افضل ہے، وہ کہے میرے پاس زاد سفر کم ہے۔ یار ہمیں زاد سفر کا خیال ہی نہ ہو۔ ہمیں احساس ہی نہ ہو کہ مجھے اس جو سفر میرا لمبا سفر پڑا ہے، جس کو میں نے اختیار کرنا ہی کرنا ہے، اور میرے پاس راہ فرار نہیں ہے، کوئی بچ سکتا ہے؟ مجھے بتائیے اس سفر میں کوئی چاہے کہ میں نہیں جاننا چاہتا، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جائے؟ ایک نہ ایک دن اس سفر کا راہی ہونا ہے، اس راستے کا راہی ایک نہ ایک دن ہونا پڑے گا ہم سب کو۔ تو پھر مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ آہ آہ قلت ذات و بعد سفر۔ اس لیے عبادات میں بھی کوشش کیجئے، اگر نماز پڑھ رہے یہ نہ کہو کہ میں نے نماز پڑھ لی اور میں یہ کچھ، اللہ تیری توفیق ہے، تو نے مجھے توفیق دی ہے، یہ بھی تیرا شکر ہے، تیری رحمت ہے۔ اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو میں شاید مصلی پہ کھڑا بھی نہ ہو پاتا۔ یہ جو سجدہ شکر میں ادا کر رہا ہوں یہ بھی تیری عنایت ہے، تیرا لطف و کرم ہے۔ اگر جو تیرا لطف و کرم نہ ہوتا تو میں یہ سجدہ ادا نہ کر سکتا۔ اگر میں مجلس میں میں اور آپ آئے ہیں یہ اس کی عنایت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مجالس سے محروم ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ذکر آل محمد سے محروم ہیں۔ آپ کی تعداد سے زیادہ وہ تعداد ان لوگوں کی بیٹھی ہے یہاں۔ یہ عنایت خدا بندی ہے، یہ شکر الہی ہے کرے کہ اللہ نے آپ کو اس خاندان میں، اس قوم میں پیدا کر دیا، اس مذہب میں پیدا کر دیا جو مذہب اور مکتب آل محمد، جس مذہب کا نام ہی مذہب آل محمد۔ مجھے اس مذہب سے ہٹ کر کوئی دنیا میں آل محمد کا مذہب دکھاؤ، کوئی مکتب دکھاؤ، آپ کے اس مکتب سے ہٹ کر کے آپ کہیں کہ یہ مکتب آل محمد ہے، یا کسی کا دعویٰ دکھاؤ کہ ہمارا مکتب آل محمد ہے۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں کہ آپ اس مذہب میں ہیں، آپ اس مکتب میں ہیں۔ تو آپ کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، آپ کے اندر عقل نہیں پیدا ہونی چاہیے، آپ کے اندر بلکہ تواضع، خلوص، عجز و انکساری کا موسیٰ اس کو نہیں لائے جس کے گلے میں رسی ڈال لی تھی، پھر کھولا کیوں؟ کہ اللہ کھول دیا، اس لیے کہ میں نے سمجھا اس کا خالق بھی جب تو ہی ہے تو مجھے کیا حق حاصل ہے، وہ بھی مخلوق ہے، مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں دوسری مخلوق کو مخلوق ہونے کے ناطے حقیر سمجھوں۔ تو اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں سب سے زیادہ تیری بارگاہ میں ناچیز ہوں۔ اس وقت آواز آئی موسیٰ یہ ہمارا امتحان تھا،
اگر اس کتے کو بھی تو لے آتا رسی ڈال کے ہم تو سے نبوت لے لیتے۔ اللہ کبھی کبھی امتحان لیتا ہے اس انداز سے بھی کہ انبیاء کو بھی نہیں۔ جناب یوسف کے بارے میں ہے نا، میں وقت اس ربط میں آئی تو بات کر رہا ہوں، جناب یوسف کے بارے میں ہے نا کہ جب والد آئے تو آپ شہر سے باہر نکل کر آپ نے استقبال کیا، لیکن گھوڑے سے نہیں اترے، بھائی اور باپ وہیں ملے، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے۔ تو جب یہ عمل گزر گیا فوراً اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ یوسف کے دائنے ہاتھ سے وہ نور نکال کے لے آیا جبرائیل، کہا یوسف ہاتھ بڑھائیے، بڑھایا، حکم تھا، اللہ نے کہا ہاتھ بڑھائیے، جیسے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ سے جبرائیل نے ایک نور نکال لیا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، کیسے نکال لیا؟ کہا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہا یہ نور نبوت ہے جو آگے سے تیرے نسل سے نکال رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے باپ کا احترام نہیں کیا۔ دوسرے بھائی کی نسل میں اگلی نبوت چلا فقط اس لیے کہ تو گھوڑے پہ بیٹھا رہا اور باپ کھڑا رہا۔ اللہ کو اتنا پسند نہیں، حالانکہ باپ اپنی مرضی سے کھڑا تھا، شہر سے نکل کے آ کے استقبال کیا تھا۔ باپ اور بھائیوں نے جب بات کی تو باپ نے یہ کہا کہ وہ بادشاہ ہے، ہمیں آگے جا کے ملنا چاہیے، کہا یا نہیں کہا؟ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، کہا ہمیں ملنا چاہیے، وہ اس وقت بادشاہ اس ملک کا۔ لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ یوسف کے اتنے سے عمل کو۔ تو وہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی اور ٹائم 35 منٹ گزر گئے۔ بات کہاں سے چلی تھی یاد آ جائے کہ موذی جانور کو مارنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یہی سے چلی تھی نا بات۔ آپ بچھو کو دیکھتے ہیں مار دیں، آپ سانپ کو دیکھتے ہیں مار دیں، ضروری نہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو تبھی ماریں، نہیں بھی پہنچا رہا آپ مار دیں، کوئی گناہ گار نہیں۔ جب گناہ گار نہیں تو میں کہوں گا اللہ جب ان کو مارنے کو کوئی گناہ نہیں تو انہیں پیدا ہی کیوں کیا؟ بات کہاں سے چلی تھی یاد آ گئی بات؟ اللہ بھی انہیں پیدا ہی کیوں کیا؟ آواز آئے گی میں کسی مخلوق کو بیکار پیدا نہیں کرتا، میں نے تو موذی جانور کو بھی جاندار کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا، جسے موذی بنایا ہے اسے بھی بیکار۔ چاہیے پڑھیے آپ کو مل جائے گا۔ یہ سانپ اور بچھو اگر اللہ پیدا نہ کرتا تو کہتے زمین کا زہر اتنا بڑھ جاتا کہ آپ جو بھی اناج اگاتے اور انسان اس اناج کو کھاتا تو مر جاتا، کوئی جاندار زندہ نہ رہ سکتا، انسان کوئی زندہ نہ رہ سکتا۔ زمین کی ہر جنس میں جو نکلتی اس میں زہر ہوتا۔ اللہ نے اس قسم کے جہاں فقط بچھو اور سانپ ہی نہیں اور بھی اس طرح کے چیزوں کو پیدا کیا ہے جو زمین کا زہر کھاتے، بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو جب اللہ نے سانپ اور بچھو کو بیکار پیدا نہیں کیا جو موذی ہے تو انسان تجھے موذی تو نہیں پیدا کیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انسان ذرا سوچ تو صحیح، اللہ نے تجھے موذی تو نہیں بنایا بلکہ تیرے سر پر تاج شرافت رکھا کہ تو انسان ہے۔ تاج شرافت رکھا یا نہیں رکھا؟ افضل ترین مخلوق کائنات میں
حضرت انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب بتائیے اتنی جو 40-45 منٹ کی ہم گفتگو کر کے آئے ہیں، پھر اسی نقطے پہ واپس آئے ہیں. وہ نقطہ کیا تھا جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ کیا سمجھیں کہ یہ انسان کو اللہ نے بیکار پیدا کر دیا. اس انسان کو پیدا کر کے آوارہ نہیں چھوڑا تاکہ یہ انسان آوارہ نہ رہے اور کارآمد بن جائے. اس لیے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تجھے کارآمد بنانے کے لیے اور آوارگی سے بچانے کے لیے ہم نے تیرے پاس دو چیزیں بھیج دی ہیں، ایک نور بھیجا ہے، دوسری کتاب مبین بھیجی. صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی مہربانی آپ نے محبت فرمائی، بہت محبت فرمائی. تاکہ انسان آوارگی سے بچ جائے. یہ انسان کارآمد انسان بن جائے. اس کو آوارگی سے بچانے اور کارآمد بنانے کے لیے ایک چیز کی ضرورت نہیں تھی، دو چیزوں کی ڈاکٹر جانتا ہے. مریض کا علاج کیا ہے اور ڈوز کتنی ہے. نہیں غور فرمایا؟ ڈاکٹر جانتا ہے اس مریض کی مرض کا علاج کیا ہے اور ڈوز کتنی ہے. اسے دو قسم کی دوائیں دینی ہے یا ایک سے کام چل جائے گا. تو یہ خالق کا کام ہے، ہادی کا کام ہے. وہ جانتا ہے کہ حضرت انسان کو ایک چیز سے ہدایت مل جائے گی یا نہیں، یا اسے دو چیزوں سے ہدایت لینا ہوگی. چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ایک چیز اس کی ہدایت کے لیے کافی نہیں، اس لیے ایک نہیں بھیجی، دو بھیجی ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ اس لیے اس نے، وہ جانتا ہے کہ یہ اکیلا قرآن اس کی ہدایت کے لیے کافی نہیں. اکیلے قرآن سے یہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے قرآن جو کتاب ہدایت ہے، بلکہ اس سے پہلے اس نے نور کو بھیج دیا. اور کل کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ یہ نور اس کتاب سے پہلے 40 سال سے موجود تھا. اور وہ بات میں کل کر چکا ہوں. آج وہ سمجھ آ جانی چاہیے ان سارے مقدمات کے ذریعے کہ وہ نور کو 40 سال بغیر کتاب کے پریکٹیکل رہا اور رہ کے بتا دیا کہ وہ کتاب کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن کتاب ایک لمحہ کے لیے بغیر نور کے نہیں رہ سکتا. کتاب بغیر نور کے ایک لمحے کے لیے نہیں رہ سکتی. اس لیے اب کیا کہیں گے کہ رسول 63 سال زندگی گزار کے گیا، تو پھر جو رسول اگر گیا تھا تو پھر عملاً اس کتاب کو بھی چلا جانا چاہیے تھا. آئے جو دو تھے، نہیں غور فرما رہے؟ آئے جو دو تھے، دو ہی آئے تھے نا، نور و مکلا. رسول کو جب رسول چلا گیا تو کتاب کو بھی چلے جانا چاہیے تھا. کتاب رہ گئی، رسول چلا گیا. میں کہا کرتا ہوں سمجھنے کی بات ہے کہ کتاب کا رہنا ہی دلیل ہے کہ رسول گیا ہے، یہ نور بطور کلی نہیں گیا. نور کا فرد موجود ہے اور یہ حکمت تھی. وَإِلَّا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. وہ کہہ دیتا میں محمد اور قرآن بھیج رہا ہوں، میں احمد اور کتاب مبین بھیج رہا ہوں. کہہ سکتا تھا یا نہیں کہہ سکتا تھا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں احمد اور کتاب مبین بھیج رہا ہوں. اس نے کہا نہیں، میں نور اور کتاب مبین بھیج رہا ہوں
تاکہ نور میں لفظ ایسے استعمال کیا جس کی کئی وجوہ ہے کہ کتاب کے لیے نور کی ضرورت ہے، اور کتاب بغیر نور کے پڑھی نہیں جائے گی، اور اس کتاب کے لیے مخصوص نور کی ضرورت ہے، اور وہ نور میں نے بھیج دیا، اور لفظ نور استعمال کیا، احمد نہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو 63 سال بعد تو کہے احمد تو چلے گئے بس کتاب خالی موجود ہے۔ نہیں، نور تو ماننا پڑے گا، نور کا وجود۔ میں کہا کرتا ہوں ہمارے پاس کوئی یعنی یہ حدیث ثقلین بھی نہ ہوتی، ہمارے پاس حدیث ثقلین بھی ایک فرض کر لیجئے نہ ہوتی، ہمارے پاس یہ حدیث جو مسئلہ اہل بیت تھی یہ بھی نہ ہوتی، اہل بیت کے عظمت اور مقام کے لیے اور روایت اور احادیثیں جو آپ کے ذہنوں میں موجود ہے نہ ہوتی، میں کہتا ہوں نہ ہوتی، لیکن اس آیت کا ہونا ہی کافی تھا، یہ اکیلی آیت بھی دلیل تھی، یعنی یہ قرآن کا رہ جانا۔ اب یہ بات آپ کے لیے ممکن ہے اتنی جلدی آسان نہ ہو، سوچیں گے تو حل ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں پیغمبر کا چلے جانا اور قرآن کا باقی رہنا یہ خود دلیل ہے کہ قرآن اکیلا نہیں ہے، قرآن کے ساتھ کوئی ہے۔ کوئی وہ حدیثیں فرض کر لیجئے ایک منٹ کے لیے، وہ حدیثیں ہمارے پاس نہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم، قد جاءکم، بے شک تمہارے پاس نور اور کتاب پہنچی ہے۔ یہ نہیں کہا احمد اور کتاب پہنچی ہے، پیغمبر کا نام اللہ نے نہیں لیا، نور اور کتاب پہنچی، اور بائے بسم اللہ سے لے کے سین والناس تک آپ کہیں نہیں دکھا سکتے کہ اللہ کہے کہ میں نے اس نور کو اٹھا لیا اور کتاب کو اکیلا چھوڑ دیا، کہ اللہ نے کہا کہ جو میں نے اعلان کیا تھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ دو چیزیں آئی ہیں، اب وہ ان میں سے ایک چلی گئی ہے اور ایک باقی رہ گئی ہے، بائے بسم اللہ سے لے کے سین والناس تک۔ آپ کہیں کوئی مقام ایسا بطور استشہاد پیش نہیں کر سکتے جہاں کہ دلیل بنا کے لائیں کہ اب کتاب اکیلی ہے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں، یعنی ہم سے مراد مکتب تشیع، ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج اگر قرآن ہے اور تم اس سے انکار کر بھی نہیں سکو گے، قرآن ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ قرآن کا وجود ہی بتاتا ہے کوئی وارث قرآن بھی ہے۔ اگر وارث قرآن نہ ہوتا تو پھر یہ قرآن بھی نہ رہتا۔ قرآن کا رہنا دلیل ہے کہ کوئی وارث قرآن ہے، اور پھر یا وارث قرآن دکھاؤ، اور اگر نہیں دکھا سکتے جو یہ مکتب امامیہ پیش کرتا ہے، جو مکتب تشیع پیش کرتا ہے، پھر مانو کہ یہ وارث قرآن ہے۔ وارثان قرآن کے باواز قرآن صلوات صلی علی محمد، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ماننا پڑے گا کوئی وارث قرآن ہے، یا پیش کر تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، پیش کرو گے ثابت تو کرنا پڑے گا نا، کیسے ہی ثابت کر لاؤ، اور جب نہیں پیش کر پا رہے اور تمہارے پاس ہے ہی نہیں تو پھر جو مکتب تشیع تمہیں دے رہا ہے تسلیم کرو۔ اور یہی وراثت وارث قرآن ہی تھا کہ اگرچہ سر تن سے جدائی کیوں نہیں ہو گیا، ہاں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے آنسو میں نکل آئے، اگرچہ سر تن سے جدائی کیوں نہیں ہو گیا۔ سورہ کہف کی تلاوت پھر بھی ہو رہی ہے، دنیا یہاں قرآن پڑھ پڑھ کے رٹے لگا لگا کے حافظ بنتی ہے، اور اگر وہ بار بار نہ دہرائیں اور ان کی منزل نہ کی جائے
وہ جو قرآن حفظ کیا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. تو وہ حافظ ہیں جو بار بار منزلیں کرنے کے بعد، رٹے لگانے کے بعد قرآن ان کی زبان پر رہتا ہے. لیکن یہ دیکھو یہ کیسا قاری قرآن ہے. اللہ اکبر، یہ کیسا قاری قرآن ہے کہ سر تن سے جدا ہو گیا. میں کہتا ہوں اس عمل نے، امام نے نوکے نیزہ بھی سورہ کہف کی تلاوت کر کے کتنی چیزوں کو ثابت کر دیا کہ میرا بابا جو کہہ کے گیا تھا، میرا نانا جو کہہ کے گیا تھا کہ یہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے. دیکھو دنیا والوں بتاؤ کوئی ہم جدا ہوئے ہیں؟ یہ جو کل میرے باپ کے لیے میرے نانا نے کہا تھا القرآن وعلی وعلی والقرآن، یہ تو علی پہلا فرد تھا نا، وَإِلَّا ہر دور کا امام قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اس کے ساتھ ہے. آج دیکھ لو حسین قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن حسین کے ساتھ ہے. کوئی لاؤ ایسا قاری، کوئی لاؤ ایسا حافظ. ایک وقت میں کتنی چیزیں، اور پھر آسانی بہن کے لیے بھی پیدا کر دی. میں نے تو جملہ کہا شاید آپ متوجہ نہیں ہوئے، بہن کے لیے بھی آسانی پیدا کر دی نا. آخر وہ حسین جانتا تھا میری غیرت مند بہنیں میرے ساتھ ہیں. تبھی تو ایک مقام پہ بی بی نے کہا تھا سجاد بیٹا میرے نانا کے صحابی سے کہو کہ اگر کوئی پیسے ہیں تو ان نیزے والوں کو جن کے ہاتھ میں نیزے ہیں انہیں کچھ پیسے دے دو اور کہو آگے چلے جائیں، تاکہ لوگوں کی نگاہیں ہمارے کٹے ہوئے سروں پہ پڑے، ہمارے ننگے سروں پہ نہ پڑے. میں نے تو پڑھ لیا، آپ نے سن لیا. یہ آسان معاملہ نہیں ہے. اس بیویوں کو اپنے پردے کا کتنا خیال تھا. حالانکہ خود پردہ نہیں اتارا، اتارنے والے تو ظالم ہیں جنہوں نے لوگ نیزہ سے پردے اتارے، تازیہ نے مار مار کے پردے اتارے. خود نہیں اتارا لیکن پھر بھی کتنا خیال. اور اسی لیے امام سجاد سے جب کسی نے پوچھا نا کہ مولا سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں ہوئی، ایک تو امام رو پڑے اور ایک شہر کا 3 دفعہ نام لیا، الشام الشام الشام. حقیقت یہ ہے کہ یہ بی بی باپ کے سامنے نہیں آتی تھی. میں کیسے پڑھوں؟ باپ کے سامنے کھڑے ہوتے شرماتی تھی، حالانکہ پردے کے ساتھ، اور باپ ہیں، بیٹی ہیں آپ، لیکن نہیں. اس بی بی کو ابن زیاد کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، اس بی بی کو یزید کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، اس بی بی کو درباروں میں جانا پڑا، بازاروں سے گزرنا پڑا، چوکوں میں کھڑا ہونا پڑا. کہتے یزید نے یہ سوال کر لیا تھا کہ زینب سب سے زیادہ تکلیف تمہیں کہاں ہوئی؟ سنیں گے جملہ، سب سے زیادہ تکلیف تمہیں کہاں ہوئی؟ حالانکہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بی بی پہ کتنے کتنے امتحان ذکر ہوئے. عباس کے بازو کٹنے کا ذکر نہیں کیا، اکبر کے سینے پہ برچھی لگنے کا ذکر نہیں کیا، قاسم کی لاش ٹکڑے میں ہو جانا ذکر نہیں کیا، اصغر کی لاش پامال ہو جانے کا ذکر نہیں کیا، بھائی کے ذبح ہونے کا ذکر نہیں کیا. اگر کیا تو کہا سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہو رہی کہ ہو زینب اور تجھ سے ہم کلام. ہو زینب اور تجھ سے ہم کلام. میں نے پڑھا ہے واقعہ، بس ایک جملہ اس کا سنانا چاہتا ہوں اور مصائب ختم ہو گیا. گریا
جب بیوی آئی ہے نا باپ کے سامنے، امام نے مولا کائنات نے بیٹے اپنے امام حسین سے کہا بیٹا زینب کہاں ہے؟ دوسرا یا تیسرا دن کا امام حسین رو پڑے. کہا بیٹا روتا کیوں ہے؟ کہا کیوں نہ رو بابا، زینب تیری پشت پہ تو کھڑی ہے. اچھا پشت پہ کھڑی ہے، ذرا آپ نے غور نہیں کیا وہ بیوی جو باپ کے سامنے آتے شرماتی. کہا بیٹا زینب آنا ذرا سامنے. حکم ہو گیا کہ بیٹی سامنے آ. علماء نے لکھا ہے بیوی نے سر جھکایا ہوا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے باپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. باپ نے کہا زینب بیٹا میں جانتا ہوں تو بڑا اچھا قرآن پڑھتی ہے، تو بڑی اچھی تلاوت کرتی ہے، دیکھ میرا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، مجھے تکلیف کی شدت ہے. زینب بیٹا پڑھ نہ قرآن اور کر نہ تلاوت. جب گانا پڑھ قرآن اور کر تلاوت. علماء نے لکھا ہے بی بی کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی اور ایک رنگ آنے لگا ایک رنگ جانے لگا. سید الشہداء امام حسین نے ہاتھ باندھ لیے اور قدم بڑھا کے بابا سے کہا بابا اپنا حکم واپس لیجیے. کہا بیٹا کیوں؟ کہا بابا لے لیجیے نہیں تو میری بہن مر جائے گی. اجرکم من اللہ. کہا بابا میری بہن مر جائے گی، آپ کے سامنے قرآن پڑھنے سے شرماتی ہے. میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں عزادار ہو وہ بیوی جو باپ کے سامنے قرآن پڑھتے شرماتی تھی، اسے یزید و ابن زیاد بازاروں اور درباروں میں خطبے دینے پڑے اور وہ بھی ننگے سر. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون.